بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ موزوں پر مسح کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے اور کتنی طرح کے ایسے موزے ہیں جن پر مسح کرنا جائز ہے، خاص کر وہ کون سی جرابیں ہیں جن پر مسح کرنا جائز ہے اور وہ کون سی ایسی جرابیں ہیں جن پر مسح کرنا جائز نہیں ہے، اور مزید چند مسائل موضوع پر مسح کرنے کے حوالے سے بھی سنیں گے۔ تو تمام احباب سے گزارش ہے کہ ویڈیو یہاں تک ضرور دیکھیں تاکہ ہمیں موضوع پر مسح کرنے کا صحیح طریقہ معلوم ہو سکے۔ تو سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیے، موضوع پر جو مسح کرنا ہے اس کے دو فرائض ہیں۔ پہلا فرض یہ ہے کہ ہر موزے کا مسح ہاتھ کی چھوٹی 3 انگلیوں کے برابر ہو۔ دوسرا فرض یہ ہے کہ موزے کا جو مسح ہے یہ اس کی پیٹھ پر ہو۔ یہ دو فرائض ہیں، اور موضوع پر جب مسح کرنا ہے تو اس میں نیت کرنا ضروری نہیں ہے۔ نیت کیے بغیر بھی موضوع پر مسح کر لیا تب بھی آپ کا وضو ہو جائے گا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب موضوع پر مسح کرنا ہے تو نیت کرنا ضروری ہے، نیت کریں گے تو وضو ہوگا ورنہ وضو نہیں ہوگا۔ تو یہ بات سراسر غلط ہے۔ جب موضوع پر مسح کرنا ہے تو نیت کرنا ضروری نہیں ہے، نیت کیے بغیر بھی اگر موضوع پر مسح کر لیا تب بھی آپ کا وضو ہو جائے گا۔ اسی طرح 3 مرتبہ کرنا مسح جو ہے یہ بھی ضروری نہیں ہے، 1 مرتبہ بھی مسح کر لیا تب بھی آپ کا وضو ہو جائے گا، 1 مرتبہ مسح کرنا بھی کافی ہے۔ اب موزے جو ہیں یہ 3 طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں خفین، ایک ہوتے ہیں مجلد، ایک ہوتے ہیں منعل۔ یہ 3 طرح کے ایسے موزے ہیں جن پر مسح کرنا جائز ہے۔ خفین سے مراد یہ ہے کہ وہ موزے جو پورے چمڑے کے بنے ہوں ان پر مسح کرنا جائز ہے۔ مجلد ایسے موزے ہوتے ہیں جن کے اوپر والا حصہ اور نیچے والا حصہ جو ہے اس میں چمڑا ہو، ان پر بھی مسح کرنا جائز ہے۔ اگر کسی نے ایسے موزے پہنے ہوئے ہیں تو ان پر مسح کرنا جائز ہے، وضو ہو جائے گا۔ تیسرے منعل، یعنی وہ موزے جن کے نچلے حصے میں چمڑا ہو ان پر مسح کرنا بھی جائز ہے۔ یہ 3 طرح کے ایسے موزے ہیں جو چمڑے کے بنے ہوتے ہیں، ان پر مسح کرنا جائز ہے۔ اور وہ کون سی ایسی جرابیں ہیں جنہیں پہن کر مسح کرنا جائز ہے، یہ بہت اہم مسئلہ ہے، توجہ سے سنیے گا۔ ہماری ایک تعداد ایسی ہے جو ان شرائط کو جانے بغیر ہی عام روٹین میں جو جرابیں پہنتے ہیں ان پر مسح کر رہے ہوتے ہیں اور نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے ان کا وضو ہوتا نہیں ہے اور اپنی نمازیں خراب کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر کسی نے جرابیں پہنی ہیں تو ان 3 شرائط کا پایا جانا ضروری ہے۔ اگر وہ جرابیں ایسی ہیں جن میں یہ 3 شرائط پائی گئی ہیں تو ان پر مسح کریں گے تو آپ کا مسح ہو جائے گا۔ وہ 3 شرائط کون سی ہیں؟ وہ جرابیں جنہیں پہن کر مسح کرنا جائز ہے ان میں پہلی شرط تو یہ ہے کہ وہ اتنی موٹی ہوں کہ اگر ان پر پانی ڈالا جائے تو پانی پاؤں تک نہ پہنچے، یہ پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط ہے کہ وہ جرابیں اتنی موٹی ہوں کہ انہیں پہن کر بغیر جوتے، یعنی بغیر جوتے کے پیدل 3 میل تک چلنا ممکن ہو۔ آدمی نے جوتے نہ پہنے ہوں، وہ جرابیں صرف اتنی موٹی ہوں کہ انہیں پہن کر آدمی 3 میل تک بالکل آسانی کے ساتھ بغیر مشقت کے وہ چل سکے، یہ دوسری شرط ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ جرابیں اتنی موٹی ہوں کہ بغیر کسی چیز کے باندھے وہ اپنی موٹائی اور سختی کی وجہ سے اپنی پنڈلی پر خود بخود قائم رہ سکیں، وہ کسی چیز سے جو ہے وہ بندھی ہوئی نہ ہوں۔ یہ 3 شرائط ایسی ہیں کہ جن کا پایا جانا ضروری ہے۔ اگر وہ جرابیں جن میں یہ 3 شرائط پائی جا رہی ہیں وہ پہن کر اگر آپ مسح کرتے ہیں تو آپ کا مسح ہو جائے گا، آپ کا وضو ہو جائے گا۔ لیکن یاد رہے ایسی جرابیں جو اونی، سوتی یا نائلون کی بنی ہوئی ہیں ان پر مسح نہیں ہوگا۔ آپ اگر ان پر مسح کر کے نماز پڑھتے ہیں تو آپ کا وضو بھی نہیں ہوگا، نماز بھی نہیں ہوگی۔ جس طرح کہ آج کل ہمارے یہاں اکثر پاکستان میں اس طرح کی جو ہے وہ جرابیں استعمال ہوتی ہیں، پہنی جاتی ہیں، تو یہ اونی، سوتی یا نائلون کی بنی ہوتی ہیں۔ ان پر اگر آپ مسح کر کے جو ہے وہ وضو کر کے نماز پڑھیں گے تو آپ کا وضو نہیں ہوگا، کیونکہ ان پر مسح کرنا جائز ہے ہی نہیں۔ تمام ائمہ اکرام کے نزدیک ان پر مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح چھوٹے ٹخنے والے موزے بازار سے مل جاتے ہیں جو ہاف ٹخنوں تک جو آتے ہیں، اس پر بھی اگر آپ مسح کریں گے تو آپ کا مسح نہیں ہوگا، وضو نہیں ہوگا۔ اور جو چمڑے کے موزے بنے ہوتے ہیں ان کی میں نے جو ہے وہ آپ کو قسمیں بیان کر دیں کہ یہ 3 طرح کے ہوتے ہیں، ان پر مسح کرنا جائز ہے۔ اب جب مسح کرنا ہے تو اس کا درست طریقہ کیا ہے؟ ہماری ایک تعداد ایسی ہے جو اس چیز کو بھی نہیں جانتی۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھیں
جب موزے پہننے ہیں، موزے پہننے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے آپ وضو کریں، وضو کرنے کے بعد پھر آپ موزے پہنیں۔ اگر آپ نے وضو نہیں کیا، آپ کا وضو نہیں تھا، آپ نے موزے پہن لیے، اب اگر آپ وضو کرتے ہیں تو آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ موزے پہننے کے لیے پہلے وضو کا ہونا ضروری ہے، اور مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات مدت ہے موزوں کی، اور اگر کوئی مسافر ہے تو مسافر کے لیے 3 دن اور 3 راتیں اس کی مدت ہے۔ مثال کے طور پر کوئی مقیم ہے، کسی شہر کا رہنے والا ہے، فیصل آباد میں رہتا ہے، لاہور میں رہتا ہے یا اسلام آباد میں رہتا ہے، مقیم کے لیے جو مدت ہے موزوں کی یہ 1 دن اور 1 رات ہے، اور مسافر کے لیے 3 دن اور 3 راتیں اس کی مدت ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ جب موزوں پر مسح کرنا ہے تو یہ خاص کر یاد رکھیے بات کہ موزوں پر مسح کرنے سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے۔ تسلی کے ساتھ پہلے وضو کریں گے، وضو کرنے کے بعد پھر موزے پہنیں گے، موزے پہننے کے بعد پھر اگر آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو پھر جب وضو کریں گے تو پھر موزے اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، چہرہ دھوئیں گے، دونوں ہاتھ دھوئیں گے، سر کا مسح کریں گے، سر کا مسح کرنے کے بعد جب پاؤں دھونے کی باری آئے گی اس پر مسح کر لیں گے۔ اگر کسی نے جو ہے وہ وضو نہیں کیا ہوا تھا، وضو اس کا ٹوٹا ہوا تھا، اس نے موزے پہن لیے، موزے پہن کر اس نے وضو کیا، چہرہ دھویا، دونوں ہاتھ دھوئے، سر کا مسح کیا، اب وہ اگر موزوں پر مسح کرتا ہے تو اس کا مسح نہیں ہوگا۔ مسح کرنے کے لیے پہلے وضو کا ہونا ضروری ہے، وضو کر کے موزے پہنیں گے، پھر اگر بعد میں آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو پھر اگر آپ وضو کرتے ہیں تو اس کے اوپر مسح کر لیں، آپ کا مسح ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر کسی نے فجر کی نماز پڑھنی ہے، فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اس نے وضو کیا تسلی کے ساتھ، جس طرح وضو کیا جاتا ہے کہ اس نے جو ہے وہ چہرہ دھویا، دونوں ہاتھ دھوئے، سر کا مسح کیا، پاؤں دھوئے، پاؤں دھونے کے بعد اس نے موزے پہن لیے۔ موزے پہننے کے بعد اب جو ہے وہ ظہر کی نماز کا وقت آ گیا، اس نے موزے نہیں اتارے، موزے پہنے رکھے، ظہر کی نماز کا وقت آیا، اب اس کا وضو ٹوٹا ہوا ہے، اس نے وضو کر کے ظہر کی نماز ادا کرنی ہے، تو اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنا چہرہ دھوئے، دونوں ہاتھ دھوئے، سر کا مسح کرے، سر کا مسح کرنے کے بعد موزوں پر مسح کر لے۔ اب موزوں پر مسح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب تینوں فرائض ادا کر لیں گے، چہرہ دھو لیں گے، دونوں ہاتھ دھو لیں گے، سر کا مسح کر لیں گے، سر کا مسح کرنے کے بعد وہی ہاتھ موزوں پر نہیں پھیریں گے، بہتر یہ ہے کہ دوبارہ ہاتھوں کو گیلا کریں۔ ہاتھ گیلا کرنے کے بعد دائیں ہاتھ کی 3 انگلیاں دائیں پاؤں پہ پھیریں گے اور بائیں ہاتھ کی 3 انگلیاں بائیں پاؤں پہ پھیریں گے۔ اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ مسح کرنے کے بعد دونوں ہاتھ جو ہے یہ گیلے کریں گے، گیلے کرنے کے بعد دائیں ہاتھ کی یہ 3 انگلیاں، انگلیوں کے جو کنارے ہیں اس پہ رکھیں گے اس طرح، اور ہاتھ جو ہے یہ اوپر پنڈلی کی طرف کھینچ لیں گے۔ یہ دایاں ہاتھ دائیں پاؤں پہ پھیریں گے اور اس طرح اوپر کی طرف کھینچ لیں گے۔ اب اسی طرح جب بائیں پاؤں پہ مسح کرنا ہے تو بائیں پاؤں کے انگلیوں کے کنارے پہ رکھیں گے اور اس طرح اوپر پنڈلی کی طرف کھینچ لیں گے۔ یہ ہے موزوں پر مسح کرنے کا صحیح طریقہ۔ اور یہ یاد رہے، میں نے شروع میں بھی بیان کیا کہ موزوں پر جب مسح کرنا ہے تو اس میں نیت کرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی نیت کیے بغیر بھی موزوں پر مسح کر لیتا ہے تب بھی اس کا مسح ہو جائے گا، اس کے لیے نیت کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ نیت کیے بغیر بھی موزوں پر مسح کر لیا وضو ہو جائے گا۔ لیکن اگر کسی نے اس طرح کے چھوٹے موزے پہنے ہوئے ہیں، جو جرابیں جسے کہا جاتا ہے، جو اونی، سوتی یا نائلون کی بنی ہوتی ہیں، یا بڑی جو پنڈلی تک آ جاتی ہیں جرابیں، اس طرح کی اگر کسی نے پہنی ہیں تو یہ جو جرابیں ہیں ان پر مسح کرنے سے مسح نہیں ہوگا، یعنی وضو نہیں ہوگا۔ اگر کوئی آدمی اس طرح وضو کر کے نمازیں پڑھ رہا ہے اس کی نماز نہیں ہوئی، اور جتنی نمازیں اس نے اس طرح پڑھی ہیں ان کے لیے وہ نمازیں واجب الادا ہیں۔ جتنی بھی نمازیں اس نے اس طریقے سے پڑھی ہیں، لا علمی کی وجہ سے، ناواقفیت کی وجہ سے، مسئلے کا پتہ نہیں تھا، تو جتنی نمازیں اس نے اس طرح پڑھی ہیں تو وہ نمازیں نہیں ہوئیں، کیونکہ جب اس کا وضو ہی نہیں تھا۔ نماز کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے، تو وضو ہی اس کا نہیں ہوا تو نمازیں کیسے ہوئیں؟ تو اس لیے جتنی بھی اس نے یہ نمازیں پڑھی ہیں ایسی جرابیں پہن کا جو اونی، سوتی یا نائلون کی بنی ہوئی تھیں، چمڑے کی نہیں تھی، تو وہ دوبارہ اس کے لیے نمازیں جو ہیں واجب الادا ہیں، یعنی نمازیں دوبارہ اس کے لیے پڑھنا ضروری ہیں۔ اور اسی طرح ایک حال ہی میں مجھے ایک مسئلہ جو ہے وہ لوگوں نے پوچھا، مجھے حیرانگی بڑی کہ بعض لوگ جو ہے وہ سردی کی وجہ سے، آج کل جس طرح سردی زیادہ پڑ رہی ہے، تو وہ سردی کی وجہ سے اشاروں سے وضو کرتے ہیں۔
تو یہ یاد رہے اشارے سے وضو نہیں ہوتا، اگر کسی نے اشارے سے وضو کیا تو اس کا وضو نہیں ہوگا۔ اس میں کافی زیادہ تفصیل ہے کہ اگر کوئی واقعی شرعی معذور ہے، بہت زیادہ معذور ہے، تو اس کے لیے ایک الگ احکام ہے، لیکن اگر کوئی ایک صحت مند آدمی ہے، بالکل تندرست ہے، توانا ہے، اگر وہ آدمی اشاروں سے وضو کرتا ہے تو اس کا وضو نہیں ہوگا۔ تو اس لیے جب بھی وضو کریں تو تسلی کے ساتھ جس طرح وضو کرنے کا حق ہے اس طرح کریں، جس طرح کے 4 فرائض ہیں وضو کے، بقیہ جو سنتیں مستحبات وغیرہ ہیں، وضو کرتے ہوئے اگر سنتیں رہ جاتی ہیں، مستحبات رہ جاتے ہیں تو اس سے وضو پر کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن یاد رہے وضو کے جو فرائض ہیں انہیں مکمل صحیح طریقے سے ادا کرنا ضروری ہے۔ جس طرح کہ وضو کے 4 فرائض ہیں، پہلا فرض ہے کہ چہرہ دھونا، دوسرا فرض ہے کونی سمیت بازو دھونا، تیسرا فرض ہے کہ چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور چوتھا فرض یہ ہے کہ ٹخنوں سمیت پاؤں دھونا۔ اب جب چہرہ دھونا ہے تو چہرے کی حد یہ ہے کہ جہاں سے عادتاً بال اگتے ہیں وہاں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، یہ چہرے کی حد ہے، اتنا چہرہ دھونا یہ فرض ہے۔ اگر یہ حصہ دھوتے ہوئے تھوڑی سی بھی جگہ خشک رہ گئی تو آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ اسی طرح جب بازو دھونے ہیں تو کوہنیوں سمیت، یہ جو کوہنی ہے، یہ جو ہڈی ہوتی ہے اس سے اوپر تک بازو دھونا یہ فرض ہے۔ اگر اس میں سے تھوڑی سی بھی جگہ خشک رہ گئی آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، چلو میں پانی لیتے ہیں، اس طرح اپنا بازو دھو رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ پچھلی جگہ جو ہے وہ خشک رہ جاتی ہے، تو وضو نہیں ہوگا، چونکہ یہ فرائض میں، وضو کے فرائض میں سے دوسرا فرض ہے، تو فرض کا مکمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح تیسرا فرض ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا، یہ بھی فرض ہے، اور چوتھا فرض ہے ٹخنوں سمیت پاؤں دھونا۔ یہ 4 فرائض وضو کے ہیں، ان کو مکمل طور پر ادا کرنا ضروری ہے۔ تو جب وضو کریں تو اشاروں کے ساتھ وضو نہ کیا کریں، بلکہ جس طرح وضو کرنے کا حق ہے اس طرح کریں، جو فرائض ہیں انہیں اچھے طریقے سے ادا کریں، تاکہ ہمارا وضو جو ہے یہ مکمل ہو اور ہمیں نماز پڑھنے کی لذت، نماز پڑھنے کی چاشنی نصیب ہو۔ تو یہ چند مسائل تھے موضوع پر مسح کرنے کے حوالے سے، اور ساتھ جو ہے میں نے وضو کے فرائض بھی بیان کر دیے تاکہ ہمیں وضو کے فرائض بھی جو ہے وہ معلوم ہو سکیں۔ تو یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ موزے جو چمڑے کے بنے ہوتے ہیں ان پر مسح کرنا جائز ہے، اور وہ جرابیں جن کی جو ہے وہ میں نے شرائط بیان کر دیں، اگر وہ شرائط ان میں پائی جا رہی ہیں کہ موٹی ہیں کہ ان پر پانی ڈالا جائے تو پانی پاؤں تک نہ پہنچے، ان پہن کر 3 میل تک پیدل چلا جا سکے، اور اتنی موٹی ہوں کہ وہ اپنی موٹائی اور سختی کی وجہ سے کسی چیز سے باندھے بغیر پنڈلی پر خود بخود قائم رہ سکیں، یہ اگر ایسی جرابیں ہیں جن میں یہ شرائط پائی جا رہی ہیں تو وہ پہن کر مسح کرنا جائز ہے۔ لیکن اگر اس کے علاوہ اونی، سوتی وغیرہ کی جرابیں ہیں تو اس پر مسح نہیں ہوگا۔ اگر کسی نے اس طرح نمازیں پڑھی ہیں تو وہ نمازیں واجب الادا ہیں۔ جتنی بھی نمازیں اس طرح پڑھی ہیں وہ نمازیں ان کے لیے دہرانا ضروری ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔